Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Iqbal from Toronto. Assalamu alaikum. لینجی سائفر کا قصہ بھی تمام ہوا. سائفر کا کیس جو انہوں نے بنایا ہوا تھا ملک کا وزیر اعظم اور ملک کا وزیر خارجہ، یہ دونوں غدار ہیں. اس چیز کا مقدمہ بنایا ہوا تھا پاکستان پر قابض غدار فوج نے اور اس کے غدار شرابی اور زانی جرنیلوں نے ایک حکومت کو رژیم چینج آپریشن کے ذریعے برطرف کر کے امریکی حکم پر، اور وہ جو حکم آیا تھا اس کو سائفر کہتے ہیں. سائفر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایمبیسڈر جو ہوتے ہیں بیرون ملک، وہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہمارے ملک کے متعلق، وہ اپنی حکومتوں کو، دفتر خارجہ کو ایک میسج بھیجتے ہیں. اس میسج کی ایک خفیہ لینگویج ہوتی ہے جس کو سائفر بولتے ہیں، اور اس کو وہ ڈی کوڈ کر کے بعد میں ترجمہ کیا جاتا ہے. تو پاکستانی فوج کے بہادر جنرلوں نے اپنی حکومت کو، جو کہ پبلک مینڈیٹ سے منتخب ہو کر آئی تھی، امریکہ سے پیسے لے کر اور امریکہ سے حکم لے کر پہلے اپنی حکومت کو برطرف کیا. پھر ٹھنڈ نہیں پڑی، برطرف کرنے کے بعد پھر اس کو مقدمے بھی اس کے اوپر ڈال دیے، کوئی 200 کے قریب، سارے جھوٹے جعلی مقدمے. ستم ظریفی دیکھیں، جس فوج نے ملک توڑا تھا، ملک توڑنے کے ذمہ دار کسی ایک جرنیل کو بھی پھانسی نہیں ہوئی، سزا نہیں ہوئی، بلکہ حمود الرحمن کمیشن کی جو رپورٹ جس میں وہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے ٹوٹنے کے اسباب کیا تھے، اس کو چھپا لیا گیا. 50-60 سال اس کو چھپائے رکھا، انڈیا میں جا کے وہ کہیں چھپی. تو اب عمران خان نے ایک ٹویٹ میں اس کا ذکر کیا ہے، تو اس پہ فوج سیکھ پا ہے کہ تم تاریخی حقائق کا ریفرنس کیوں دیتے ہو. یہ ہے ہماری فوج کہ پاکستان کی تاریخ کا حوالہ دینے کے اوپر غداری کا مقدمہ ایک اور عمران خان کا اوپر بنانے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے. پوری دنیا میں اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اب سائفر کیس کے بعد وہ فورن پریس جو ہے، بین الاقوامی دنیا جو ہے، وہ کس طرح پاکستان کو دیکھ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب سارے مقدمے جتنے بھی عمران خان پہ تھے، یا ان میں وہ بری ہو گیا یا ان میں اس کی بیل ہو گئی ہوئی ہے. تو اب صرف ایک مقدمے میں وہ اندر ہے، وہ ہے عدت کا مقدمہ. عدت کا مقدمہ کیا ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد جو ایک ٹرائل پیریڈ ہوتا ہے ایک خاتون کا، اگلے مینسز تک جو بھی اس کا ہوتا ہے، اس کے دوران، اور یا اگر خامند کی فوتگی ہو گئی ہے تو اس کی ایک سرٹن مدت ہے. وہ مدت جو عورت نے علیحدہ گزارنی ہوتی ہے اس کو عدت کہتے ہیں. تو اس عدت میں کہ وہ نکاح نہیں کر سکتی، یہ ایک شریعت کا اصول ہے. لیکن اسلام کی 1400 سال کی ہسٹری میں آج تک کسی مسلمان پر
عدت کا مقدمہ چلا کر اس کو سزا نہیں دی گئی، بلکہ عدالتوں نے اور صحابہ کرام سے منقول ہے کہ ایک اصول طے کر دیا گیا کہ عدت کے سلسلے میں گواہی عورت کی منظور کی جائے گی۔ جب وہ کہہ دیتی ہے کہ عدت میری ختم ہو گئی ہے تو اٹ مینس کہ ختم ہو گئی ہے۔ لیکن پاکستان کی فوج نے پاکستان کو عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں تماشا بنا کر رکھ دیا، اور وہ عدت کا مقدمے کی پھر ستم ظریفے دیکھیں۔ عدت کا مقدمہ کنکلوڈ ہو چکا تھا، سارے دونوں پارٹیوں کے بیانات قلم بند ہو گئے، جج صاحب نے سن لیے، فیصلہ محفوظ کر لیا، اور محفوظ فیصلہ جس دن سنانا تھا اس دن وہ مانیکا صاحب کو بلا کے عدالت میں ایک اور ڈرامہ کیا گیا، اور پھر فیصلہ سنانے کی بجائے انہوں نے مقدمہ جو ہے وہ دوبارہ ہائی کورٹ کو بھیج دیا کہ جناب یہ جو لوگ ہیں مجھ پر اعتماد نہیں کر رہے تو آپ یہ مقدمہ دوبارہ سے سنیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ سائفر کیس کا فیصلہ آ جانا ہے جس میں خان صاحب بری ہو جائیں گے اور شاہ جی بھی بری ہو جائیں گے، تو اس لیے خان صاحب کو اندر تو رکھنا تھا، بدنیتی ہے ان کی، تو اس لیے وہ اس کو لٹکا دیا۔ اب یہ جو معاملہ ہو گیا سائفر کا اور عدت کا، اب دوسری طرف جو تماشا پاکستان بن رہا ہے وہ ہے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی ریزرو سیٹس۔ پی ٹی آئی نے ایک پٹیشن دائر کی ہوئی ہے کہ جناب یہ جو ہماری ریزرو سیٹ ہمیں دی جائیں، آپ نے ہم سے بلے کا نشان لے لیا، ٹھیک ہے، لیکن پارٹی تو وہی تھی، پارٹی نے الیکشن لڑا اور الیکشن جیتا بھی، بعد میں جس الیکشن کے رزلٹ کو آپ نے چرا لیا۔ اب آپ اس کی ریزرو سیٹ جو بنتی ہیں، جو باقی ماندہ بچا رزلٹ اس کے مطابق بھی جو بنتی ہیں وہ بھی نہیں دینا جا رہے فوجی، تاکہ وہ ہم 2/3 میجارٹی دیں اور قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دلوائیں اور بعد میں وہ چیف صاحب بھی ایکسٹینشن لیں۔ تو سپریم کورٹ کی لائیو جو ٹیلی کاسٹ پروسیڈنگ اس مقدمے کی ہوئی ریزرو میں، اس میں قوم نے دیکھا کہ قاضی صاحب کس طرح خود پارٹی بنے ہوئے ہیں۔ ملک کا چیف جسٹس، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کراس کویشچننگ کر رہا ہے اپنے ہی ججوں پہ، جو جج سوال اٹھا رہے ہیں، کریٹیکل سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایک پارٹی سے بلے کا نشان کیوں چھینا گیا، اس کا انتخابی نشان بلہ کیوں چھینا گیا، اس کے اثرات کیا تھے، اس پہ وہ کویشچن کر رہے ہیں وکیلوں سے، لیکن ہمارے چیف جسٹس صاحب خود پارٹی بن کر کراس ٹاک کر رہے ہیں اپنے ججوں کے ساتھ، اور اب اس کے مقدمے کی جو ہے وہ اگلی اگلی جو کارروائی ہے وہ کوئی 20-22 دن تک کے لیے ملتوی کر دی ہے، تو اس دوران وہ ججوں کو پریشر ڈال کے کچھ کریں گے، یہ وہ کریں گے۔ یہ ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کا چیف جسٹس کا حال۔ کیا ایسا بندہ چیف جسٹس بننے کے بھی اہل ہے؟ کیسا ہمارا سسٹم ہے جہاں سے ایسے لوگ، عاصم منیر جیسے لوگ چیف آف آرمی بن جاتے ہیں، اور قاضی فائز جیسے گھٹیا لوگ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے تک پہنچ جاتے ہیں۔ ہمارے اس پورے سسٹم کو ہمیں ری وزٹ کرنا ہوگا اور اس کو ریفارمز کرنی ہوگی، فوج میں بھی اور عدالت میں بھی، تاکہ ایسے لوگ دوبارہ وہ اتنے اعلیٰ عہدوں پر آ نہ سکیں۔ اب تک اتنا ہی، پھر ملتے ہیں، خدا حافظ۔